مشہور بات ہے کہ ایران میں جاڑے کے موسم میں یعنی شدید سردی کے موسم میں جب بھیڑیوں کو شکار نہیں ملتا اور وہ برف کی وجہ سے خوراک کی جب قلت پیدا ہو جاتی تو وہ بھیڑیے ایک دائرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی بھیڑیا بھوک سے نڈال ہو کر گرتا ہے تو باقی سب مل کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں۔ اس عمل کو فارسی میں گرگ آشتی کہتے ہیں، اور ہاں، اس عمل کا گہرائی سے اگر تجزیہ کرے تو معلوم ہوگا کہ یہ رجحان بھیڑیوں کے ساتھ ساتھ کافی حد تک ہو بہو ہم انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم انسان بھی ان بھیڑیوں کی طرح ہے جو کمزور نظر آئے اس پر اپنی دھاگ بٹھاتے ہیں، جو جتنا حالات کا ستایا ہوتا ہے اتنا ہی مزید اس کے ساتھ شدت پسندانہ رویہ اپناتے ہیں، جو مالی طور پر کمزور ہوتا ہے اسی کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ دہی کر کے اس کی رہی صحیح زندگی کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں۔ ہم کمزور کا سہارا بننے کی بجائے الٹا مزید اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جو جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا اس کے لیے زندگی کو دشوار بنا دیا جاتا ہے۔ ہمارے مردہ قوم ہونے کی نشانی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ ہم کسی شخص کو ہیرو اس وقت تک نہیں بناتے جب تک وہ مر نہ جائے۔ یہاں ہیرو بننے کے لیے بھی آپ کو مرنا پڑتا ہے۔ زندہ ہوتے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جیسے ہی وہ شخص مر جاتا ہے ہمیں یاد آنے لگتا ہے کہ وہ کتنا بڑا شخص تھا جو ہم نے کھو دیا۔ اچھا، یہ جو مرد ہوتا ہے نا، یہ گھر کا ستون ہوتا ہے۔ میں نے آج تک اس گھر کو کامیاب نہیں دیکھا جہاں عورت گھر کا ستون بننے کی کوشش کرے۔ مرد فیصلہ کرے، اسے ڈیسیژن میکر ہونا چاہیے، لیکن مرد کو عورت کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد عورت پر حکومت کرنے کی کوشش کرے۔ مرد ستون ہوگا اور عورت ساتھ سہارا بنے گی، تبھی خوشحالی آئے گی۔ رشتے والی آنٹیاں بڑے فخر سے کہتی ہیں لڑکے کی ماں نہیں ہے، اور مائیں اسی دن کے لیے اپنے بیٹے جوان کرتی ہیں۔